بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد 1 باب 94 مکہ اور غیر مکہ میں سترے کا اہتمام۔ حدیث نمبر 501۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے بطحاء میں ظہر اور عصر کی 2 رکعت پڑھائی، اور آپ نے دوران نماز میں اپنے سامنے ایک چھوٹا نیزہ کھڑا کر لیا۔ جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے منہ پر ملنے لگے۔ باب 95 ستون کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ باتیں کرنے والوں کی بنسبت نماز پڑھنے والے ستونوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا تو اسے ایک ستون کے قریب کر دیا اور فرمایا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 502۔ حضرت یزید بن ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں مصحف شریف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو سلمہ، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی کوشش سے اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 503۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ مغرب کی نماز کے وقت ستونوں کے سامنے جلدی چلے جاتے تھے۔ شعبہ نے اس روایت میں یہ اضافہ بیان کیا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ حدیث باب 96 اکیلے نمازی کا 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 504۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دیر تک اندر رہے، پھر باہر نکلے۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا، اگلے 2 ستونوں کے درمیان۔ حدیث نمبر 505۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، پھر اندر سے حضرت عثمان نے دروازہ بند کر دیا اور آپ کعبے کے اندر ٹھہرے رہے۔ جب باہر تشریف لائے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کیا کام کیا؟ انہوں نے بتایا، آپ نے ایک ستون کو اپنی بائیں جانب اور ایک کو دائیں جانب اور 3 ستونوں کو اپنے عقب میں کر لیا۔ اس وقت کعبے کی عمارت 6 ستونوں پر تھی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے فرمایا، آپ نے 2 ستونوں کو اپنی دائیں جانب کیا تھا۔ فائدہ: قرہ بن ایاس مزنی روایت کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا جاتا تھا اور اس سے سختی کے ساتھ روکا جاتا تھا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ قامت الصلاۃ حدیث 1002۔ امام بخاری نے عنوان میں غیر جمع کی قید لگا کر واضح کر دیا کہ اس ممانعت کا تعلق نماز با جماعت سے ہے،
اگر کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو اس میں چندہ حرج نہیں۔ باب 97 بلا عنوان۔ حدیث نمبر 506۔ حضرت نافع سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تو سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے۔ باب 98 سواری، اونٹ، درخت اور پالان کی طرف نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 507۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے اور اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی عمل تھا۔ باب 99 چارپائی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 508۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ چارپائی پر لیٹی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے ہونا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائیتی کی طرف سے کھسک کر لحاف کے باہر ہو جاتی۔ باب 100 نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تشہد میں بیٹھے ہوئے اور بیت اللہ میں گزرنے والے کو روکا اور فرمایا کہ اگر گزرنے والا لڑائی کے بغیر باز نہ آئے تو اس سے لڑنا چاہیے۔ حدیث نمبر 509۔ ابو صالح سمان فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا۔ نوجوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ پھر اس طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دیا۔ اس نے اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ بعد ازاں وہ حضرت مروان کے پاس پہنچ گیا اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ پیش آیا تھا اس کی شکایت کی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، تم میں سے کوئی اگر کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھے، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ نمازی اسے روکے، اگر وہ گزرنے والا نہ رکے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ باب 101 نمازی کے آگے سے گزرنے والے پر گناہ۔ حدیث نمبر 510۔ حضرت بصر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد نے انہیں حضرت ابو جحیم رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھے
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت کیا سنا ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں 40 سال تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا۔ راوی حدیث ابو النضر نے کہا، مجھے یاد نہیں رہا کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہے یا مہینے یا سال۔ فائدہ: اس سے پہلی حدیث میں نمازی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ سترہ قائم کرنے کے بعد آگے سے گزرنے والے کو پہلے نرمی پھر سختی سے منع کرے۔ اب گزرنے والے کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اگر اسے روکا جائے تو اسے نمازی کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے گناہ اور عذاب آخرت سے بچا لیا۔ باب 102 آدمی کا آدمی کی طرف رخ کرنا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کو ناپسند فرمایا۔ یہ اس صورت میں ہے جب نمازی کی توجہ سامنے والے کی طرف ہو جائے، لیکن اگر توجہ نہ ہو تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ایک شخص دوسرے کی نماز کو نہیں توڑ سکتا۔ حدیث نمبر 511 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ نماز کو کیا چیز توڑ دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا، کتے، گدھے اور عورت کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو تو کتوں کے برابر بنا دیا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، پھر اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی اور میں بحالت نماز آپ کے سامنے آنے کو ناپسند سمجھتی تو آہستہ سے کھسک کر نکل جاتی۔ حضرت عامش ابراہیم السعود کی سند کے ساتھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح کی روایت کرتے ہیں۔ باب 103 سوئے ہوئے شخص کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 512 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر عرض کے بل سوئے رہتی، اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بیدار کر دیتے، چنانچہ میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ باب 104 عورت کی طرف رخ کر کے نفل نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 513 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سویا کرتی تھی کہ میرے پاؤں آپ کے قبلے کی جگہ میں ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو چھوتے، میں انہیں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ فائدہ: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تنبیہ کا عنوان دے کر لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی بستر پر نماز پڑھتے جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوتی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کو چھو دیتے تو وہ پیچھے کر لیتی، اور جس میں ہے کہ آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوتی تو وہ دوسرا واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چارپائی پر ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس حالت میں پاؤں چھونے کی ضرورت نہیں، گویا یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ فتح الباری 1760۔ باب 105 جس نے کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ حدیث نمبر 514
حضرت مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے چند چیزوں کا ذکر کیا گیا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے مشابہ قرار دے دیا ہے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، پھر مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور میں آپ کے سامنے بیٹھنے کو پسند نہ کرتی، مبادا آپ کی اذیت یا ناگواری کا باعث بنوں تو آپ کی پایتی کی طرف سے کھسک کر نکل جاتی۔ حدیث نمبر 515۔ حضرت ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا امام زہری سے سوال کیا، نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، جبکہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان آپ کے گھر کے بستر پر عرض میں جنازے کی طرح لیٹی رہتی تھی۔ باب 106، دوران نماز میں چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھا لینا۔ حدیث نمبر 516۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، جو آپ کے لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ باب 107، ایسے بستر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جس پر حائضہ عورت لیٹی ہو۔ حدیث نمبر 517۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرا بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے برابر میں ہوتا، بسا اوقات آپ کا کپڑا میرے بدن پر آ جاتا جبکہ میں اپنے بستر پر ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 518۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کے برابر سوئی ہوتی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا میرے جسم پر آ جاتا جبکہ میں بحالت حیض ہوتی تھی۔ باب 108، کیا یہ جائز ہے کہ نمازی اپنی بیوی کے پاؤں کو دبا دے تاکہ وہ سجدہ کر سکے؟ حدیث نمبر 519۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو ٹٹول کر دبا دیتے اور میں انہیں سمیٹ لیتی۔ باب 109، عورت کا نمازی کے بدن سے پلید چیز دور کرنا۔ حدیث نمبر 520۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش کی ایک جماعت بھی وہاں مجلس لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فلاں خاندان کے ذبیح شدہ اونٹنی کے پاس جائے اور اس کے گوبر، خون اور بچہ دانی کو اٹھا کر لائے، پھر اس کا انتظار کرے جب یہ سجدے میں جائے تو ان تمام چیزوں کو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دے؟ چنانچہ اس جماعت کا سب سے بڑا بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا اور اسے اٹھا لایا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے سب کچھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت سجدہ ٹھہرے رہے
اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر بری طرح ہنستے رہے اور وہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرتے جا رہے تھے۔ اندری حالات کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کم عمر بچی تھی، چنانچہ وہ اطلاع پاتے ہی دوڑتی ہوئی آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے ہی کے حالت میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے دور کر دی، پھر کفار کی طرف رخ کر کے انہیں سخت برا بھلا کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کے خلاف بائیں الفاظ بد دعا کی: اے اللہ، قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، اے اللہ، قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر آپ نے نام بنام بائیں الفاظ بد دعا فرمائی: اے اللہ، عمرو بن حشام، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے ان نامزد تمام لوگوں کو غزوہ بدر والے دن مردہ حالت میں گرے پڑے دیکھا، پھر ان کی لاشوں کو کھینچ کر بدر کے گندے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا: جو لوگ بدر کے کنویں میں ڈالے گئے ہیں ان پر اللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مواقیت الصلاۃ، مواقیت الصلاۃ، اوقات نماز سے متعلق احکام و مسائل۔ باب 1، نمازوں کے اوقات اور ان کی فضیلت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وضاحت۔ بلا شبہ اہل ایمان پر پابندی وقت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ موقوتاً کے معنی ہے وقت مقرر پر، یعنی اللہ نے ان کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ حدیث نمبر 521، حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا تو ان کے پاس حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ آئے اور ان سے کہا کہ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ جب عراق میں گورنر تھے تو ایک دن ان سے نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا: اے مغیرہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر دوسری نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسری نماز کے وقت حضرت جبرائیل کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر چوتھی نماز کے وقت بھی دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ پھر پانچویں نماز کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھے اسی طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عروہ رحمہ اللہ سے فرمایا: آپ ذرا سوچ سمجھ کر بیان کریں، کیا واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوقات نماز کی نشاندہی کی تھی؟ حضرت عروہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت بشیر بن ابو مسعود اسی طرح اپنے والد ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ حدیث نمبر 522، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس حالت میں پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی تھی قبل اس کے کہ سایہ اس کی دیواروں پر نمایاں ہو۔ باب 2، ارشاد باری تعالیٰ: اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرتے رہو
نماز کی پابندی کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کا بیان۔ حدیث نمبر 523، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارا تعلق ربیہ قبیلے سے ہے اور ہم آپ کے ہاں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضری دے سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ایسی باتوں کی تلقین کریں جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے باقی ماندہ لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کی وضاحت فرمائی، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ مجھے ادا کرنا، اور میں دبا، ختم، مقبر اور نقیر کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ باب 3، اقامت صلاۃ پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 524، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ باب 4، نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 525، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کس کو فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرأت کر سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا، انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار، مال و اولاد اور اس کے ہمسایوں میں ہوتا ہے، اسے تو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد اس قسم کے فتنے کے متعلق معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ میں اس فتنے کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ توڑا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر گویا ہوئے، تو پھر کبھی بند نہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جیسے کل آنے والے دن سے پہلے رات آتی ہے۔ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی جو چیستان نہ تھی۔ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس دروازے کے متعلق سوال کرنے سے مرعوب تھے، لہٰذا ہم نے اپنے ساتھی مسروق سے کہا، چنانچہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا، وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 526، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو اپنے گناہ سے مطلع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دن کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام نماز پابندی سے پڑھا کرو اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اس کا اہتمام کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ حکم خاص میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ باب 5، نماز بروقت پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 527، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کی بروقت ادائیگی۔ انہوں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی قدر بیان کیا، اگر میں مزید پوچھتا تو آپ اور بیان فرماتے۔ باب 6 پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 528 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ کام اس پر کچھ بھی میل کچیل چھوڑے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ایسا کرنے سے کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فائدہ: مرجئہ نے اس حدیث کے ظاہر سے یہ استدلال کیا ہے کہ افعال خیر سے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ ان سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں اگرچہ اطلاق و عموم ہے لیکن دوسری حدیث نے اسے مقید اور خاص کر دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ پانچوں نمازیں جمعہ تک اور دوسرے رمضان تک گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم الطہارہ حدیث 552 233۔ باب 7 بے وقت نماز پڑھ کر اسے ضائع کرنا۔ حدیث نمبر 529 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی ان میں سے اب میں کوئی بات نہیں پاتا۔ عرض کیا گیا نماز تو باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نماز کا جو حال تم نے کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ حدیث نمبر 530 حضرت امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک دن دمشق میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہاں نماز تھی اسے بھی اب ضائع کیا جا رہا ہے۔ بکر بن خلف نے کہا ہمیں محمد بن بکر برسانی نے، ان کو عثمان بن ابی رواد نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ باب 8 نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ حدیث نمبر 531 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی دائیں جانب نہ تھوکے، البتہ بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اس روایت میں سعید بن ابی عروبہ اپنے شیخ حضرت قتادہ سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، نمازی کو اپنے سامنے یا آگے نہیں تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ شیبہ کی روایت میں ہے اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھوکے، بائیں جانب یا قدموں کے نیچے تھوک لے۔ حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح نقل کیا ہے قبلے کی جانب یا دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں اگر بائیں جانب یا قدموں کے نیچے تھوک لے تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 532 حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سجدہ اچھی طرح اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے، اگر اسے تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنے آگے اور دائیں جانب نہ تھوکے، کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ فائدہ: نمازی کو بحالت نماز سب سے اچھی حالت وحیت میں ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ افعال قلب
کتے کی طرح بیٹھنا، درندوں کی طرح پاؤں پسار کر بیٹھنا، اونٹ کی طرح بیٹھنا، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا وغیرہ تمام امور سے منع کیا گیا ہے۔ الغرض نماز میں ہر لحاظ سے سکون و اطمینان، شائستگی و سنجیدگی، خشوع خضوع، بہترین لباس اور حسن حیت وغیرہ مطلوب ہے۔ باب 9 گرمی کی شدت میں نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں ادا کرنا۔ حدیث نمبر 533 534 حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ فائدہ: واضح رہے کہ نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس وقت پڑھا جائے جب نسبتاً گرمی کم ہو، کیونکہ نماز جب پروردگار سے مناجات کا نام ہے تو مناجات کے آداب و قوانین کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ گرمی کی شدت میں نماز پڑھنے سے دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو مناجات کے منافی ہے۔ ایسی صورت میں سکون قلب میسر نہ ہوگا، جبکہ عبادت میں دل جمعی ضروری ہے۔ گرمی کی شدت جہنم کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہے، جو غضب الہی کی علامت ہے۔ ایسے وقت میں مناجات کرنا آداب مناجات کے خلاف ہے۔ حدیث نمبر 535 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ایک مرتبہ ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا، وقت کو ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو، یا فرمایا، ٹھہر جاؤ، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اتنی تاخیر کی کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ زمین پر پڑتے دیکھا۔ آپ نے مزید فرمایا، جب بھی گرمی زیادہ ہوا کرے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کیا کرو۔ حدیث نمبر 536 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 537 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی حدیث کا حصہ ہے کہ آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، اے میرے رب، گرمی کی شدت سے میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا گرمی کے دنوں میں۔ اس وجہ سے تمہیں موسم گرما میں سخت گرمی اور موسم سرما میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے۔ فائدہ: اس حدیث پر سائنسی لحاظ سے 2 اعتراضات ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمی اور سردی کا اصل مرکز جہنم ہے، جبکہ سائنسی تحقیقات کی روح سے سردی اور گرمی کا اصل منبع سورج ہے۔ جب سورج زمین کے قریب ہوتا ہے تو گرمی اور جب دور ہوتا ہے تو سردی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں گرمی اور سردی کی شدت کے ایک باطینی سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سے ظاہری سبب کی نفی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر حدیث اور سائنس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ایک چیز کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر گرمی و سردی کا سبب جہنم کا سانس لینا ہے تو کرۂ ارض کے تمام علاقوں میں ایک جیسی گرمی یا سردی ہونی چاہیے، جبکہ یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کرۂ ارض پر گرمی و سردی کا کم و بیش ہونا متعدد عوارض کی بنا پر ہے۔ اگر یہ عوارض نہ ہو تو تمام علاقوں میں گرمی کی حدت اور سردی کی شدت ایک جیسی ہو۔ ان عوارض میں بارش، سایہ دار جنگلات، علاقہ جات کا ساحلی یا صحرائی ہونا اور دیگر عوامل شامل ہیں۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 538 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔
اس حدیث کی مطابقت سفیان ثوری، یحییٰ اور ابو عوانہ نے اعمش کے واسطے سے کی ہے۔ باب 10 دوران سفر میں نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھنا۔ حدیث نمبر 539، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دینے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھنڈے وقت کا انتظار کرو۔ اس نے کچھ دیر بعد پھر اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ابھی ٹھنڈے وقت کا انتظار کرو، تاکہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تطفیہ کے معنی بائیں الفاظ بیان کیے جب ان کے سائے جھک جاتے۔ فائدہ: ابرات کے لیے کوئی خاص حد بیان نہیں ہوئی کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ مختلف احوال و ظروف کے پیش نظر اس کا حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسے ٹھنڈا کرتے کرتے اسے اس کے آخر وقت تک نہ پہنچا دیا جائے۔ واضح رہے کہ دوران سفر میں اس وقت نماز کو ٹھنڈا کیا جائے جب مسافر حضرات پڑاؤ کیے ہوئے ہوں، بصورت دیگر جب سفر جاری ہو تو اس وقت جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں ممکن ہے۔ باب 11 ظہر کا وقت زوال آفتاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر عین دوپہر کے وقت ادا فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 540، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر تشریف لائے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر منبر پر کھڑے ہوئے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی چیز کی بابت کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو دریافت کرے، جب تک میں اس مقام پر ہوں مجھ سے جو بات دریافت کرو گے میں تمہیں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ لوگ بکثرت گریہ کرنے لگے، لیکن آپ بار بار یہ فرماتے مجھ سے پوچھو۔ اس دوران میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادب سے کھڑے ہوئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا ابھی ابھی دیوار کے اس کنارے سے میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا تو میں نے جنت کی طرح بہتر اور جہنم کی طرح بدتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 541، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ایسے وقت میں پڑھتے کہ آدمی اپنے ہم نشین کو پہچان لیتا، اور آپ نماز میں 60 سے 100 تک آیات تلاوت فرماتے تھے، اور نماز ظہر اس وقت ادا کرتے جب آفتاب ڈھل جاتا، اور نماز عصر ایسے وقت پڑھتے کہ اس سے فراغت کے بعد ہم میں سے کوئی مدینے کے آخری کنارے پر واقع اپنی اقامت گاہ میں واپس چلا جاتا، لیکن سورج کی دھوپ ابھی تیز ہوتی۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابو برزہ نے مغرب کے متعلق جو فرمایا وہ میں بھول گیا ہوں۔ نیز تہائی رات تک نماز عشاء کی تاخیر میں آپ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ پھر راوی نے کہا نصف رات تک مؤخر کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ معاذ کے بیان کے مطابق شیبہ نے کہا پھر میں اس ابو منحال سے ملا تو انہوں نے کہا نصف یا تہائی رات تک
مؤخر کرنے میں کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 542، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ظہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ باب 12، نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرنا۔ حدیث نمبر 543، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا شاید بارانی شب میں ایسا کیا ہو۔ جابر بن زید راوی نے کہا شاید۔ فائدہ: سفر کے علاوہ حضر میں بھی 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کسی اہم ضرورت کے پیش نظر کبھی کبھار ایسا ہو اور اسے عادت نہ بنایا جائے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ راوی حدیث نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ ایسا امت کی سہولت کے پیش نظر کیا گیا تاکہ یہ امت کسی تنگی اور مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ مسند احمد 5323۔ ہمارے ہاں عام طور پر کاروباری حضرات کا معمول ہے کہ وہ سستی یا کاروباری مصروفیات کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ ناگزیر حالات کے سوا ہر نماز کو اس کے وقت ہی پر پڑھنا ضروری ہے۔ واللہ عالم۔ باب 13، نماز عصر کا وقت۔ ابو اسامہ نے حشام سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے مراد ان کے حجرے کا صحن ہے۔ حدیث نمبر 544، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دھوپ ابھی میرے حجرے سے نکلی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 545، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی جبکہ دھوپ ابھی میرے حجرے میں باقی تھی اور مکمل طور پر اس میں سایہ نہ آیا تھا۔ حدیث نمبر 546، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے جبکہ دھوپ میرے حجرے کے صحن میں نمایاں ہوتی تھی اور سایہ مکمل طور پر نہ آیا ہوتا تھا۔ امام مالک، یحییٰ بن سعید، شعیب اور ابن ابی حفصہ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ دھوپ کے اوپر چڑھنے سے پہلے نماز پڑھ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 547، حضرت سیار بن سلامہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں اور میرے والد حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ میرے والد نے ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن اوقات میں ادا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جسے تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو زوال آفتاب پر پڑھ لیا کرتے تھے، اور نماز عصر ایسے وقت میں ادا کرتے کہ فراغت کے بعد ہم میں سے کوئی شخص مدینے کی انتہائی کنارے پر واقع اپنے گھر واپس جاتا تو سورج کی آب و تاب ابھی باقی ہوتی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے مغرب کے متعلق جو فرمایا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جسے تم عتمہ کہتے ہو دیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے اور قبل ازیں سونے کے اور بعد ازیں باتیں کرنے کو ناپسند خیال کرتے تھے، اور قبل ازیں سونے کو اور بعد ازیں باتیں کرنے کو ناپسند خیال کرتے تھے، اور جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آدمی
اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا اور صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فائدہ: مذکورہ حدیث میں نماز عصر کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا یہ اس صورت میں ممکن ہے جب نماز عصر کو ایک مثل سایہ ہونے پر ادا کر لیا جائے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس حدیث سے مقصود نماز عصر کو اول وقت میں جلدی ادا کرنا ہے، کیونکہ دیر سے نماز پڑھنے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ 2-3 میل سفر کیا جائے اور دھوپ کی تپش ابھی جوں کی توں باقی ہو۔ اس حدیث سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب تک کسی چیز کا سایہ 2 مثل نہ ہو جائے نماز عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ان کے خلاف ہے۔ شرح النووی 7-171-172۔ حدیث نمبر 548، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھ لیتے، فراغت کے بعد کوئی شخص قبیلے عمرو بن عوف تک جاتا تو انہیں وہاں نماز عصر میں مصروف پاتا۔ حدیث نمبر 549، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی۔ وہاں سے فراغت کے بعد ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ نماز عصر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، چچا جان، یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے اس وقت ادا کی ہے؟ فرمایا، یہ عصر کی نماز ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز اسی وقت ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 550، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس وقت پڑھتے تھے جب آفتاب بلند اور تیز ہوتا۔ دری اثنا اگر کوئی اوالی تک جاتا تو ان کے ہاں ایسے وقت پہنچ جاتا کہ سورج ابھی بلند ہوتا، اور اوالی کے بعض مقامات مدینہ منورہ سے کم و بیش 4 میل پر واقع ہیں۔